بھائی کا سوال یہ ہے کہ چاروں امام جو ہیں ان کے تعلق سے گفتگو ہو. چاروں اماموں کے تعلق سے یہ گفتگو. بھائی کہتے ہیں کہ انہیں کس حد تک فالو کرنا چاہیے. پہلی بات یہ کہ چار امام جو ہیں, چار سے مراد کون سے امام ہیں, کیا نام ہے ان کے؟ پہلے نمبر پہ کون سے امام ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ امام مالک. تیسرے نمبر پہ امام شافعی. چوتھے نمبر امام احمد. یہ چار امام ہو گئے. ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جی عراق کے رہنے والے تھے. کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق وغیرہ کے. اچھا, دوسرے نمبر پہ امام مالک یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ. اس لیے ان کو کہتے ہیں مدینہ کے امام. امام مالک کہاں کے رہنے والے تھے؟ مدینہ کے امام. اور یہ صحابہ کرام کی اولاد میں سے ہیں. اور امام شافعی رحمہ اللہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ جی مکہ. ویسے فلسطین میں بھی رہے ہیں لیکن مکہ میں زیادہ تر رہے ہیں. اچھا, امام احمد بن حنبل کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق بغداد. تو یہ چار امام ہیں میرے بھائیوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کی تاریخ میں چار امام ہی گزرے ہیں؟ جی کتنے امام گزرے ہیں؟ جی ہزاروں امام. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام کتنے ہیں؟ 1,00,000. کوئی ایسا صحابی جس کے امام ہونے کے بارے میں آپ کو شک و شبہ ہو؟ جی سارے صحابہ کرام امام ہیں نا. سارے صحابہ کرام میں سے ہر صحابی اپنی جگہ پہ امام, بہت بڑا ولی, بہت بڑا بزرگ ہے. تو 1,00,000 امام تو یہی ہو گئے. تابعین کی طرف آئیں تو 1,00,000 نہیں بلکہ لاکھوں ہیں. اور یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ امام ہیں. اور ان کے بعد تبع تابعین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ آتے ہیں. یہ بھی سارے امام ہیں. یہ چار امام جو ہیں ان کے استاد بھی امام ہیں, ان کے شاگرد بھی امام ہیں, ان کے کلاس فیلوز بھی امام ہیں. تو امام تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں. ان تمام اماموں کا احترام کرنا چاہیے, ان تمام سے محبت کریں, ان تمام کے علم سے فائدہ اٹھائیں, اور ان تمام اماموں کی عظمت کو سلام کریں, ان تمام اماموں کے لیے دعائے خیر کریں. لیکن یہ ذہن میں رہے ہمیشہ کہ شریعت جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی مکمل ہو گئی تھی. ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہو کہ میں تمہیں 90% دین دے کر جا رہا ہوں, باقی 10% تم میرے بعد میٹنگ کر کے مشورہ کر کے مکمل کر لینا. نہ ہی آپ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں 95% دے کر جا رہا ہوں, باقی 5% جو ہے خوابوں کے ذریعے مکمل کر لینا, چلوں کے ذریعے مکمل کر لینا, بزرگ تمہارے میٹنگ کر لیں گے, علماء کرام مشورہ کر لیں گے. نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام 100% دین دے کر گئے ہیں, اور اللہ نے گارنٹی اوپر سے دے دی, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ میں نے تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا. تو دین میرے بھائیوں مکمل ہے. یہ چاروں امام دین پہنچانے والے ہیں, دین سمجھانے والے ہیں, بنیادی طور پہ دین دینے والے نہیں ہیں. دین دینے والے نبی علیہ السلام ہیں. ان چاروں اماموں نے دین آگے منتقل کیا ہے, اور ان چاروں نے اکیلے نہیں کیا, باقی اماموں نے بھی کیا ہے. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے, کئی کے نام رہ گئے اور کئی کے نام کتابوں میں موجود ہیں, علماء جانتے ہیں, طالب علم جانتے ہیں, پبلک کو معلوم نہیں ہے. یہ اللہ کا ایک سسٹم ہے. آپ نبیوں کو دیکھ لیں, نبی کتنے آئے ہیں؟ جی کتنے نبی آئے ہیں؟ 1,00,000 سے زائد. اور آپ کو کتنے نبیوں کے نام آتے ہیں؟ 20-25 ہوں گے. تو کیا باقی جو نبی ہیں وہ نبی نہیں تھے؟ جی تھے نا. اور ان میں سے ایسے نبی بھی ہیں جن کو آریوں سے چیرا گیا. کیا ایسے نبی کی قربانی میں کچھ شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ تو کیا آپ کہیں گے یہ صرف 25 ہی نبی ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. نبی بھی بہت زیادہ, صحابی بھی بہت زیادہ, امام بھی بہت زیادہ, ولی بھی بہت زیادہ.
لیکن نبیوں کے امام ایک ہیں جن کا نام ہے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور ولیوں کے امام بھی ایک ہیں جن کا نام ہے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور اماموں کے امام بھی ایک ہیں جن کا نام ہے جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہی وہ شخصیت ہیں جن کی ہر بات حرف آخر ہے، کسی اور کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ اور یہ بات ان 4 اماموں نے بھی سمجھا دی تھی، 4 اماموں نے بھی یہ سمجھا دیا تھا کہ حرف آخر جس کی بات ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیں، وہ کہا کرتے تھے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ لوگوں میرا مذہب، میرا مسلک جاننا چاہتے ہو تو میرا مذہب، میرا مسلک صحیح حدیث ہے، جھوٹی روایت نہیں، وہ حدیث جو ثابت ہو جائے واقعی نبی اسلام نے کہی ہے۔ وہ لفظ عربی میں کیا بول رہے ہیں؟ اذا صح الحدیث، صحیح حدیث۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے، وہی میری فقہ ہے۔ بھی الفاظ دیگر وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح حدیث میرے ذریعے تمہیں ملے نہ ملے، کسی اور سے مل جائے، سمجھ لو وہی میرا دین ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ میری ہر بات نہ لکھا کرو۔ ان کا یہ قول جو بھی بیان کرنے لگا ہوں اسے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے۔ اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں جن کا نام ہے ابو یوسف، امام ابو یوسف بہت مشہور نام ہے، ان سے ایک دفعہ کہنے لگے کہ ابو یوسف میری ہر بات نہ لکھا کرو، میری صورتحال تو یہ ہے کہ آج میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کل میں اس سے رجوع کر لوں، کل میں نظر ثانی کر لوں، اور کل میں کوئی مسئلہ بیان کروں، ہو سکتا ہے پرسوں میں اس سے رجوع کر لوں۔ یعنی کہ حرف آخر کس کی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے 2 عظیم شاگرد جو ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ، انہوں نے بہت سے مسائل میں اپنے استاد کے فتویٰ کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ کیوں؟ استاد نے تربیت یہی کی تھی کہ جہاں سے حق ملے لے لینا، میری طرف نہ دیکھتے رہنا۔ اور اب آ جائیں آپ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف، تو انہوں نے تو حد ہی کر دی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، اور اسی مسجد نبی میں درس دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کل منا یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب هذا القبر۔ کہتے تھے کہ ہم جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی امام ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی بات قبول بھی ہو سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، صرف ایک شخصیت ہیں جن کی ہر بات ماننا پڑے گی، اور وہ ہیں جو اس قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے ایک شاگرد ابن وہب ہیں، ان کے شاگرد ہیں ابن وہب، وہ بھی امام ہیں بہت بڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ دوران وضو پاؤں کو دھوتے ہوئے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا چاہیے کہ نہیں؟ خلال سمجھتے ہیں نا میرے بھائیوں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا نہیں، اس بارے میں کوئی سنت نہیں ہے۔ ان کے شاگرد ابن وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ ہیں، کافی رش ہے، تو میں خاموش ہو گیا۔ جب لوگ چلے گئے تو میں نے کہا امام صاحب اس بارے میں تو حدیث موجود ہے۔ امام صاحب کہنے لگے کون سی حدیث؟ میں نے کہا وہ حدیث جو مجھے بتائی تھی فلاں امام نے، ان کو بتائی تھی فلاں امام نے، ان کو بتائی تھی فلاں امام نے، ان کو بتائی تھی فلاں صحابی نے، اور صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا تھا۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن وہب میں نے یہ حدیث اس سے پہلے نہیں سنی، حدیث تو صحیح ہے، میں تو پہلی بار سن رہا ہوں۔ تو پھر ابن وہب کہتے ہیں کہ جب دوبارہ کبھی ان سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے۔ فتویٰ تبدیل کیا کہ نہیں کیا؟ کر لیا، حدیث مل گئی ہے، سر جھکا دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ، اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں؟ کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ حدیث ہے، آپ اس کے اوپر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ اس حدیث کے قائل ہیں کہ نہیں، اسے مانتے ہیں کہ نہیں؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا اس آدمی سے کیا تم نے مجھے کسی چرچ سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے کسی گرجا گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہو اور پھر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں؟ جب حدیث صحیح ہے، واقعی اللہ کے رسول نے کہی ہے، شافعی کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ مانتا ہوں کہ نہیں مانتا ہوں؟
اور ایک دفعہ کہا کہ اگر تمہیں پتا چلے کہ کسی حدیث کو شافعی نے قبول نہیں کیا، جان لو کہ شافعی مینٹل ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ یہ حدیث کا احترام ان 4 اماموں کے نزدیک۔ یہی صورتحال جناب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے لوگوں کے اوپر۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بہت سے امام تھے، ان میں سے ایک امام سفیان ثوری گزرے ہیں، سفیان بن عیینہ گزرے ہیں، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں مجھے سفیان ثوری کے ماننے والوں کے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ حدیث ان کو ملتی ہے، حدیث کو چھوڑ کے اپنے امام کی بات کو اپنا لیتے ہیں۔ کیا یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو میرے بھائی، جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ جائے تو وہاں نہ جناب صدیق کی چلے گی، نہ جناب فاروق کی چلے گی، نہ جناب عثمان کی چلے گی، نہ جناب علی کی چلے گی، نہ اس صحابی کی، نہ اس صحابی کی، نہ اس امام کی، نہ اس ولی کی، وہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے بزرگ، سارے امام، سارے اللہ کے ولی قابل احترام ہیں، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی دینی کوششوں کو سلام کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، لیکن حرف آخر جو ہے وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔